جب تک مجھے لنکڈن والی مار نہیں پڑی ہوتی نا، لنکڈن والی مجھے مار پڑی، اس میں نیچے لوگوں نے لکھا ہوا ہے اب ایکٹریسز آ کے برانڈ چلائیں گی تو یہی ہوگا. تو آئی ہیڈ ٹو میک اے چوائس اینڈ اٹ واز ویری ویری ہارڈ. چور کو آپ جا کے FIR کاٹیں گے تو وہ تو یہی بولے گا کہ آپ نے ظلم کیا ہے. اچھا ایسا کچھ ہوا نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، اوبویسلی میں نے نماز کے لیے بولا ہے کہ آپ لنچ بریک میں نماز پڑھیں. اب آپ اس بات کو ٹوسٹ کر کے کہہ دیں کہ میں نے بولا کہ نماز ہی نہ پڑھیں تو یہ تو غلط ہو جائے گی. عورتیں تو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں because I remind them of what they are not. اچھا یہ کیوں کہتے ہیں عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے؟ ویسے میں اس بات کو نہیں مانتی تھی، میں تو بڑی ہارڈ کور فیمنسٹ تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے یہ شاید سچ ہے. کنٹروورسی میں جب تک آپ رہے ہیں تب تک آپ زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہماری عوام کی فطرت ہے. انٹروورٹ ہیں یا بس ووکل ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے کیوں ہیں؟ انگور کھٹے تھے. اچھا اگر آپ لڑکا ہوتی جی اور یہ سب لڑکیاں بول رہی ہوتی پھر کیا ہوتا آپ کے ساتھ؟ پھر میرے اوپر ہراسمنٹ کا کیس لگتا. آپ ٹیچر تھی؟ ٹیچر اچھا IBA سے آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے نکال دیا گیا تھا. میں نے چیٹنگ جو کی تھی نا، آئی تھنک آئی واز ویری انہیپی ایٹ IBA اور مجھے ونس اگین لگا تھا کہ آئی ایم پلینگ ٹو اسمال. IBA اسمال ہو گیا تھا آپ کے لیے؟ یس. اب آئی ہیڈ ٹو پلے بگ اینڈ اپلائی ابراڈ اینڈ آئی واز افریڈ آف ریجیکشن. آئی واز افریڈ آف ڈر کے آگے درد ہے. آئی ہیو واٹرڈ ڈاؤن مائی سیلف اینڈ آئی تھنک میں ٹی وی پہ ایک ڈیمزر ان ڈسٹریس دکھتی ہوں جو کہ میں ہوں نہیں، رائٹ؟ یا مے بی آئی لک لائک گرل نیکسٹ ڈور یا تھوڑی بمبو جیسی لگتی ہوں، وہ میں ہوں نہیں. اب میرا جرنی یہ ہے کہ بنا ڈرے جو میں اصل میں ہوں میں وہ دکھاؤں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے، شادی ہونی چاہیے. اسٹینڈرڈز آئے ہیں، اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے؟ بہت زیادہ آئے ہیں. تو کہیں تو کوئی میٹ کر رہا ہو، قریب قریب کو پہنچا ہے؟ ابھی تک نہیں، لیکن انشاءاللہ. آئی ووڈ آئیڈیلی پریفر این انٹرپرینور بیکاز دے تھنک ریئلی بگ، ویری میسکلن بیکاز آئی ایم ویری فیمنن. پورا لڑکا ہو جیسے میں پوری لڑکی ہوں. پورا لڑکا آج کل کے زمانے میں آدھے آدھے ہوئے میں نا، تو وہ والے نہیں چاہیے. اچھا وہ لڑکا بالکل نہیں چلے گا جو آدھا ہو جاتا ہے؟ ہاں وہ نہیں چاہیے، کیونکہ چاہے وہ پورا بھی ہو آدھا بھی نہیں دکھ رہا ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی میں آپ کو سارے عام کہہ رہی ہوں 6 مہینے میں اس سے بڑی کنٹروورسی آئے گی، اس سے آگے 6 مہینے میں اس سے بڑی کنٹروورسی آئے گی. یہ تو میرے ساتھ ہوتی رہے گی. کومل عزیز کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ کیسے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ ایکٹنگ تو چھوڑ دیا آپ نے؟ ایکٹنگ چھوڑی نہیں تھی، آئی تھنک بریک لیا. I would say that because I do love acting as well. مطلب کہ واپس آنے کا پلان ہے؟ Who knows؟ دیکھیں قسمت کا کچھ نہیں پتا، تقدیر کا کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. تو let's see what happens. ذہن میں ہے اگر کوئی آپ کو کوئی آفر آتی ہے کسی مووی سے؟ I've not gotten over it. ہوتا ہے نا؟ اب تک نہیں ہے. اب میرا خیال شروع ہوا ابھی تو کیا یہ جرنی سکسیس کا. ماشاء اللہ. یا ویری گریٹفل. بہت پیسفل نظر آ رہی ہیں آپ. جی جی جی. اتنے مطلب میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو بہت کبھی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، کبھی پیار بھی کرتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ پیسفل بہت زیادہ ہیں. تو کیا وجوہات ہیں اتنا پیس کی؟ کیا وجوہات ہیں؟ اچھا میں کتنی کمپلیکیٹڈ باتیں کر سکتی ہوں اس شو پہ؟ جو دل جائے. کیا یہ شو میں نا سب آ کے اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کی کافی میں مسئلہ ہے. کافی آپ کی نہیں آئی؟ کافی کیوں نہیں آئی؟ کافی دیں. No, I don't drink ایک ہماری کافی ہے وہ I also don't drink coffee. That's why the peace. اچھا جی. تو کافی پینے سے پیس خراب ہوتا ہے؟ Yes. اچھا میں پیس خراب کرنے والا ہوں تھوڑی دیر. ہاں چلیں کوئی بات نہیں، بالکل آپ کریں. کیسے آپ یہ جو پیس یہ کیسے آیا؟ یہ اس طرح سے آیا by being really true to myself, to my calling. ہم لوگ اکثر جو ہے سوسائٹی جو کہہ رہی ہوتی ہے یا پیرنٹس جو کہہ رہے ہوتے ہیں یا whatever جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے دوسروں کو، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا دل جو کہہ رہا ہے، بہت کلیشے بات کہہ رہی ہوں، لیکن آپ کا جو دل کہہ رہا ہے نا بس آپ وہ کریں. تو دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. آئی ریئلی فالوڈ آل مائی ڈرفٹس، مائی پیشنز and it has really worked out well for me and I was able to follow all my passions and I was able to میں سوسائٹی کے تھوڑے سے خلاف بھی گئی بہت سارے طریقوں میں، رائٹ؟ بٹ اس کا not being married right now. شادی نہیں کی آپ نے؟ شادی نہیں کی میں نے. کیوں کومل؟ یہ میں نہیں کرنی ہے. بہت 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 امپورٹنٹ چیز ہے، شادی ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ کو تو پروپوزل ویسے ہی لائن میں پڑے ہوئے ہوں گے. اسٹینڈرڈز آئے ہیں. اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہائی. تو کہیں تو کوئی میٹ کر رہا ہو، قریب قریب کو پہنچا ہے؟ ابھی تک نہیں، لیکن انشاءاللہ ہوگا تو آپ سب کو بلائیں گے. اچھا وہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں؟ ابھی تو آپ کچھ اور بات کرتے، پیس کی بات کرے تھے آپ. نہیں وہ آئیں گے اس کے اوپر، لیکن مجھے بہت ضروری تھا کیونکہ میں نے آپ کی ایک اسٹوری لگائی کہ شی از کمنگ، تو لوگوں نے بہت پوچھا کہ یار یہ شادی کب کریں گے، ضرور پوچھنا. میں نہیں پوچھوں گا، لیکن میں نے کوشچن نہیں رکھا تھا، لیکن اب میں آ گیا کیوں مجھے تھا پرسنل ہے، پوچھ ہی لیتا ہوں. اچھا اسٹینڈرڈز یہ ہیں کہ دا پرسن آلسو شوڈ بی ویری ٹرو ٹو ہم سیلف. ٹھیک ہے، تو کاورڈلی نہیں ہو سکتے آپ. جو لوگ اپنے آپ سے بہت سچے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے نڈر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس کے سامنے نہیں جھک رہے ہوتے، فیملی کے اسٹینڈرڈس کے سامنے نہیں جھک رہے ہوتے، اور وہ بس اپنی سچائی کو لیو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہی شوڈ بی ویری بریو، ہی شوڈ بی رسک ٹیکر ہونا چاہیے. آئی ووڈ آئیڈیلی پریفر این انٹرپرینور بیکاز دے تھنک ریئلی بگ. وہ چاہیے ہوگا مجھے. ویری میسکلن
बिकॉज आई एम वेरी फेमिनिन. वो होना चाहिए. पूरा लड़का हो जैसे मैं पूरी लड़की हूँ. पूरा लड़का आधा? आजकल के ज़माने में आधे आधे हुए में ना, तो वो वाले नहीं चाहिए. अच्छा, वो लड़का बिल्कुल नहीं चलेगा जो आधा हो जाता है. हाँ, वो नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे वो पूरा भी हो, आधा भी नहीं दिख रहा हो. ये क्या होता है? कभी कभी होता है बंदा दिखा रहा होता है, वादा होता पूरा ही है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. नहीं, बस पूरा होगा तो मुझे पता चल जाएगा. तो ये आपकी स्टैंडर्ड्स हैं. ये स्टैंडर्ड्स तो यार मिल जाते हैं, एकदम मुश्किल नहीं है ये वाला स्टैंडर्ड तो. एंड समवन हु इज़ अ लॉट मोर सक्सेसफुल देन मी. ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा अब. नहीं, क्यों? आप बहुत सक्सेसफुल हैं. नहीं, देर आर सो मैनी पीपल हु आर बिकॉज देखिए, आई थिंक इन दिस डायनामिक, मैं बड़ी ट्रेडिशनल बातें कर रही हूँ, लेकिन जो शादी है उसके अंदर आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. और मैं जो हूँ, मुझे भी तो रिस्पेक्ट करनी है ना अपने हस्बैंड की. तो लाइक मैंने भी उसके सामने सरेंडर करना है, तो उसकी वो इतना बड़ा होना चाहिए कि मैं उसकी रिस्पेक्ट कर लगेगा यू आर अमेजिंग ऐसा. और मैं उसकी बात आसानी से मान सकूँ, राइट. तो अगर मैं उसकी बात कैसे मानूंगी अगर वो मुझसे सेवरल स्टेप्स अहेड स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी. एंड आई थिंक. अच्छा कोमल, ये ज़रूरी है कि कोई भी लड़का जब किसी लड़की की शादी करे तो वो स्टैंडर्ड्स में हाई हो उससे हमेशा मर्द? मेरे लिए है, बाकियों के लिए नहीं होगा. और जनरली क्या होता है आपका? जनरली आई थिंक इट वर्क्स आउट फाइन. समटाइम्स लाइक द गर्ल इज अहेड, समटाइम्स द गाय इज अहेड. इट वर्क्स फॉर देम. बट मैंने जो अपनी ये जो डीप सोल सर्चिंग की है ना, उससे मुझे रियलाइज हो गया कि मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और वो अब तक नहीं मिला? वो अभी तक नहीं मिला. और जैसे ही वो सामने आएगा डन डील हो जाएगी. हमें बुलाएंगे आप? बिल्कुल. और पॉडकास्ट में चेयर्स 2 लगवाएंगे हम लोग, एक ही होगी तब भी? 2 लगाएंगे. 2 लगाएंगे. एक्सीलेंट, क्या बात है. फिर अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे मिला इतने मुश्किल से हाई स्टैंडर्ड्स. अच्छा, एक और चीज़ भूल गई. वन थिंग आई ऑल्सो वांट इन द पर्सन, जो कि मुझे थोड़ी सी कम लगती है लोगों में, इज़ ज़र्फ होना चाहिए बंदे के अंदर. आला ज़र्फ. इसको ज़रा आला ज़र्फ. हमारी ऑडियंस ज़रा थोड़ी बर्गर है तो आला ज़र्फ. और ज़र्फ की ट्रांसलेशन बड़ी मुश्किल है, आप अगर मुझे थोड़ी सी हेल्प करें. ज़र्फ कहते हैं जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगू होके भरा करती है पैमाना. बिल्कुल. तो ये वाला ज़र्फ है, लेकिन मैं ज़रा चाहता आप बता दें, लेकिन मैं नहीं बता. ग्रेस एंड ह्यूमिलिटी, राइट. सो लाइक द पर्सन कैन बी वेरी सक्सेसफुल, वेरी एम्बिशियस, समवन हु गिव्स बैक टू सोसाइटी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा, ये मैं आगे बताऊंगी भी, कि मेरा जो ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है वो है गिविंग बैक टू पाकिस्तान. इट्स द अल्टीमेट गोल, राइट. जो भी मैं कर रही हूँ अभी, उसका एंड गोल है कि पाकिस्तान को बेहतर बनाना है. तो वो पर्सन ऐसा हो और वो उसके पास जो सक्सेस है और वो ये जो गोल है वो सब इनकिसारी से करे, ह्यूमिलिटी से करे और ज़र्फ के साथ करे. उर्दू आपकी बड़ी सलीस है. दोनों है. अंग्रेजी भी है और अंग्रेजी भी है, लेकिन उर्दू आपकी बड़ी मतलब बहुत अच्छी है. उर्दू की बुक्स पढ़ी है? क्या करती है सुबह उठ के? न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ती? नहीं, उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल है. अच्छा, जो वर्ड्स आपने यूज़ की यूजुअली मैं भी अपने पॉडकास्ट में नहीं कर पाता, अच्छा. फंस जाता हूँ. एनीवेज, ये तो हुआ आपका. अब आपके ब्रांड की तरफ आते हैं, लेकिन मुझे बताएं ब्रांड से पहले आप जब एक्टिंग की तरफ आई थी वो आपका कैसे आना हुआ? ऑनेस्टली बताऊँ, इट वॉज द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑब्वियसली मैं अमेरिका में पढ़ रही थी. अमेरिका में पढ़ने के बाद मेरी पहली नौकरी थी सैन फ्रांसिस्को में, जो कि लोगों का अल्टीमेट ड्रीम होता है कि सैन फ्रांसिस्को में स्टार्टअप में कूल सी जगह पे आपकी नौकरी है. आई हेटेड इट एंड दैट वॉज सपोज टू बी द अल्टीमेट ड्रीम, बट आई वॉज एक्चुअली सुसाइडल. ज़िंदगी में पहली बार आई वॉज लाइक यार मरना बेहतर है. मैं पहली बार तो नहीं, दूसरी बार था वो. आई वॉज लाइक कि यार मर जाओ, ये नौकरी मैं नहीं कर सकती. यार बहुत बुरा हाल हो गया है, तो अब वो कर लेते हैं जो हमेशा से दिल में था, करना था लेकिन डर लग रहा था करने से. सो दैट वाज एक्टिंग एंड दैट वाज स्टार्टिंग अ बिजनेस. एंड एक और पुश मुझे इस तरीके से मिला कि व्हाइल आई वाज इन सैन फ्रांसिस्को वर्किंग, तो ये APS अटैक्स हुए हैं, पेशावर के जो APS अटैक्स थे, दोज हैपेंड. उस वक्त तक मेरा था कि मैं अमेरिका में रह के अच्छी सी नौकरी करूँगी और अच्छे से पैसे बनाऊंगी और उसके बाद सिटीजन्स फाउंडेशन को जो है ना वो डोनेशंस दिया करूँगी हर महीने. तो मेरा भी दिल सुकून में रहेगा कि पाकिस्तान से निकल के आ तो गई लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ. When the Peshawar attacks happened, I was like, Komal, you have been very bright throughout your life and you've been a good leader. क्या तुम पाकिस्तान के लिए बस यही करोगी कि तुम अमेरिका में बैठ के एक डेस्क जॉब करोगी और उसके पैसे सिटीजन्स फाउंडेशन को भेजोगी, या क्या तुम वो बंदी हो कि तुम पाकिस्तान जाके ग्राउंड लेवल पे यू कैन स्टार्ट अनदर फाउंडेशन एंड यू कैन क्रिएट रियल चेंज. सो इट वॉज एट दैट टाइम आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई वाज लाइक यार मिसअलाइंड हो तुम, अभी तुमने छोटा खेला है, प्ले बिगर. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई पाकिस्तान वापस जाना है. कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, कोई कनेक्शंस. अच्छा, जो आपका जो अमेरिकन जो आपने एजुकेशन ली वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर थी? फुल स्कॉलरशिप, $200,000.
اور میں واپس بھی پاکستان آئی تھی $10,000 لے کے. یہاں پہ بھی میں نے ایک لوگوں کے لیے غریب بچوں کے لیے اسکول کھولا تھا, مجھے گرانٹ ملی تھی ادھر سے. کب کی بات ہے؟ رائٹ آفٹر کالج. اچھا. سو آئی ہیو بین ویری گڈ ایٹ ریزنگ فنڈس گوروں سے. ان کے سامنے اگر آپ بولیں نا کہ میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں, تو دے آر ویری سمپیتھیٹک ٹوورڈز دیٹ. فنڈز لینے اب تو اپنے فنڈس بنانے نا, اب تو بزنس کے تھرو یہی فنڈز بنائیں گی, اب تو بزنس کے تھرو کرنا ہے. اور وہ فنڈس کہاں جائیں گے؟ وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے, اپنی بیلنس آف پیمنٹ صحیح کریں گے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایونچولی آپ کا تو ڈریم ہے نا کہ پاکستان کو انجیکٹ کروں کسی طریقے سے. پاکستان کو انجیکٹ ایسے کریں گے نا, اپنی لوکل پروڈکٹ بنائیں گے اور اس کو باہر بھیجیں گے, $, میں پیسے کمائیں گے, اپنی بیلنس. ورنہ کوئی اور ہوتا. ویسے یوزلی جو ہوتے ہیں ہم لوگ بھی, جو بھی ہمارے باہر جاتے ہیں, وہ پھر واپس اچھی خاصی جاب لگ جائے تو نہیں آتے. تو میرا ڈریم پاکستان کھینچ کے لیا, جو کہ یوزلی کوئی مانتا نہیں ہے ان باتوں کو. APS اٹیک جو ہوئے نا, آئی جسٹ ریمبر کرائنگ, سوبنگ ان مائی روم. اور وہ جو سروائیورز گلٹ ہوتا ہے نا, وہ تھا کہ میں نے کیسے اپنے سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اینڈ اس وقت ادھر بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. اب یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں نا, اب میں نارمل ہوں, ڈی سینسٹائز ہو گئی ہوں. ادھر جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میرے سارے پاکستانی لوگوں دے آر ان سو مچ ٹربل, ہاؤ کین آئی جسٹ لیو اوور ہیئر. تو میں وہ والی بندی تھی. تو آئی جسٹ یہ پتا تھا میں آج ایسا کچھ کر لوں گی کہ یہ چینج آئے گا تھوڑا سا. آئی واز آلویز ویری برائٹ ایور سنس آئی واز اے کڈ. آپٹمسٹ تھی وہاں سے آتے ہوئے بھی کہ یار میں کر جاؤں گی. آئی ہیو آلویز ڈن اینی تھنگ آئی ہیو سیٹ مائی مائنڈ ٹو. تو لائک ایک آپ کو اپنا بھی پیٹرن پتہ ہوتا ہے نا. تو یعنی جب میں چھوٹی تھی تب سے کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتی تھی, ڈبیٹس میں بہت اچھی تھی, تو آرٹس میں بہت اچھی تھی. تو آئی واز اے ڈوئر, آئی آلویز ڈیڈ. اینڈ دین یو نو لائک میں امریکہ چلی گئی پڑھنے کے لیے فل اسکالرشپ پہ. تو لائک آئی واز آلویز ان کالج ایز ویل, آئی واز ڈوئنگ ویل. تو میں نے کہا کہ اب یہ بڑا ڈریم ہے. اب وہی تو کہا کہ چھوٹا نہیں کھیلنا اب, کہ نوکری کر کے سٹیزن فاؤنڈیشن کو آپ نے پیسے دے دیے, اب آپ تھوڑا بڑا کھیلیں. وائی ڈونٹ یو کریٹ سم تھنگ. اچھا یہاں آ گئی. تو اب میں نے کیا کیا, اچھا آئی واز اے بزنس اسٹوڈنٹ. تو میں نے کہا یار پہلے پروڈکٹ مارکیٹ فٹ دیکھو کہ تم کیا کر سکتی ہو. تو بزنس بھی کرنا تھا اور ایکٹنگ بھی کرنی تھی. پھر میں نے کہا پہلے دیکھتی ہوں کہ آج کل ایکٹریسز کس طریقے کی شکل کی ہیں. تو شکلیں جو تھیں وہ میری جیسی شکلوں والی لڑکیاں جو ہیں وہ ایکٹریسز بنی ہوئی تھیں ہم ٹی وی پہ. تو میں نے کہا اچھا, اور ساری میری جیسے والی شکل کی لڑکیاں, ایک سرٹن ٹائپ کی لک ہے نا جو ہم لوگ لیڈ کے لیے لیتے ہیں لڑکیوں کی, لائٹر اسکن, گوری, معصوم. تو آئی ایم اے مارکیٹر, یو ار اے مارکیٹر, سو یو نو دس رائٹ. ہم پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کرتے ہیں. تو میں نے اپنی شکل دیکھی, ان کی شکل دیکھی, میں نے کہا اوکے پروڈکٹ مارکیٹ فٹ لگ رہا ہے, باہر سے پڑھا ہوا ہے, گرومنگ بھی اچھی ہے, ہم ٹی وی کر لے گا کاسٹ. پوری مارکیٹنگ اسٹریٹجی آپ نے اپلائی کی. ہاں, یا اینڈ آئی اسٹڈیڈ اکنامکس ایز ویل, رائٹ. سو لائک یو جسٹ لک ایٹ ڈیٹا پوائنٹس اینڈ دین یو. اور آپ نے آپ کو پروڈکٹ سمجھا, پروڈکٹ سمجھا میں نے اپنے آپ کو. تو میں نے کہا پہلے اپنے آپ کو پروڈکٹ, کیونکہ ابھی تو پیسے تو ہے نہیں نا, فیملی نیم ہے, تو ایک ہی چیز ہے وہ اپنا آپ ہے. پرچی ورچی تھی؟ نو, پرچی بھی نہیں تھی. نہیں, کچھ بھی نہیں تھا نا, کچھ بھی نہیں. اور فیملی کنزرویٹو ہے, وہ بالکل ایکٹنگ کے خلاف ہوگی. تو فیملی کو بھی نہیں بتانا ہے, رائٹ. نارمل سیدھی سادھی فیملی. بٹ ہیئر از کومل ود ہر بگ ڈریمس ٹو سیو پاکستان. سو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. اس وقت وہ ماہرہ تھیں, عروہ ماورا تھیں, اور بہت ساری اس طرح کی ایکٹریسز تھیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, دیر از اے سرٹن لک, آئی تھنک آئی کین گو بیک ٹو پاکستان اینڈ ٹرائی اینڈ بی آن ہم ٹی وی. سو آئی کیم بیک ٹو پاکستان. اور میں نے اپنے جو اسکول ہے بیکن ہاؤس, اس میں نے ٹیچنگ کرنا شروع کی. او لیول کو اکنامکس اور انگلش پڑھانے کی کوشش کی. 2 دن ہی کیا تھا. آئی وینٹ فار این آڈیشن ٹو ہم ٹی وی اینڈ دے سائنڈ می فار 4 ڈراماز. وہ پھر ٹیچنگ چھوڑ دی. ٹیچنگ کو سوری کہا, بچوں کو سوری کہا. بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ بھائی ٹیچر آئی ہے باہر سے, 24 سال کی. تو بچے بھی ذرا, بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے. او لیول کے بچے اور ٹیچر ہے ابھی کالج کی گریجویٹ. تو دے ور ویری ہیپی. اس وقت انہوں نے جلدی جلدی میرے ساتھ تصویریں لیں. انہوں نے کہا ٹیچر تو بھائی ایکٹریس بننے والی ہیں. اینڈ وہاں سے میرا جرنی شروع ہوا ایکٹنگ کا. اچھا لانگ ٹرم اسٹریٹجی تھی کہ جب میں نے یہ سوچا ہوا تھا, کیونکہ میں ایک تو اپنے آپ کو پروڈکٹ بناؤں گی, ٹھیک ہے, اینڈ دین آئی ول میک اٹ سکسیزفل اینڈ دین یوز دیٹ سکسیز to create another product which will be a business, right? So it was excellent. It was like a 10-year plan, right? So جو یہ پیس آپ کو دکھ رہا ہے, اچھا یہ ایک عام لڑکی نہیں کرے گی, یہ عام ایکٹریس یہ باتیں نہیں سوچ سکتی کہ آپ یہ ابھی برانڈنگ بھی کر رہی تھی, آپ پتہ تھا میں یوں کروں گی تو اس کو یہاں کیش کروں گی جا کے. یہ بہت پلان ہوا تھا. اتنا بڑا لمبا پلان پاکستانی ویسے کرتے نہیں ہیں, ہم تو کل کی سوچتے ہیں کل کیا کرنا ہے, ہاں تو رات کو کیا کھانا ہے. I was always different. I was kind of odd. نہیں اور تو نہیں ہوا, یہ بڑا پلان یہ گورے کرتے ہیں. ویسے یہ ایجوکیشن میں بھی سکھایا جاتا ہے, ہمیں ایم بی اے میں سکھایا, میں زیادہ سے ایم بی اے کے اندر بھی مجھے یہی سکھایا جاتا تھا 10 سال کا پلان کریں ایٹ لیسٹ. ہم 10 دن کا پلان نہیں کرتے. نہیں I've always been a planner. اچھا وہاں سے آپ نے سوچا کہ یار میں نے برانڈ, اچھا وہ برانڈ کچھ پتہ نہیں تھا کون سا ہوگا, یہ پتا تھا؟ نہیں, بس مجھے یہ پتا تھا کہ بزنس دیکھیں سمپل سا کیا کرنا ہے. آپ نے انسٹاگرام کے فالوورز بنانے, ٹی وی پہ جا کے فیمس ہونا ہے, اس سے انسٹاگرام کے فالوورز بنانا ہے. انسٹاگرام کے فالوورز سے آپ ان کو کچھ بھی بھیج دیں. یہ سب کچھ ایزی اس لیے ہوا کہ آپ پتا تھا میری شکل اور میری فیس اور میری پرسنالٹی بہت اچھی ہے پاکستان کے حساب سے.
پاکستان کے حساب سے میری شکل اچھی ہے, امریکہ کے حساب سے بہت آرڈنری شکل ہے میری. اچھا کیوں؟ کیونکہ ادھر ہر لڑکی گوری ہے, ادھر ہر لڑکی میری جیسی. پاکستان میں یہ گورا کلچر کب ختم ہوگا, یہ گورے رنگ کا زمانہ؟ آئی تھنک ہو رہا ہے ختم, ہو رہا ہے اب لوگ, کیونکہ اب تو کریمز کے نیم چینج ہو گئے. وہ میں نے آج تک کبھی کوئی, آپ دیکھ لیں, میں نے کوئی لائٹ اسکن کریم, مجھے بہت آفرز آئی ہیں, میں نے نہیں کی. مائی مدر از ویری ڈارک اسکنڈ اینڈ آئی تھنک شی ہیز فیسڈ اے لاٹ آف ٹربل ان لائف, اینڈ بیکاز آف دیٹ آئی تھنک مجھے بھی کافی زیادہ ٹربل فیس ہوا ہے بیکاز شی واز انہیپی ان لائف. تو میں تو بہت ہی اسٹرانگ. اور وہی موٹیویشن تھی؟ نہیں, موٹیویشن اپنے اندر سے آتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ بگر اینڈ ٹو کریٹ چینج, سوشل چینج. دیٹ ہیز آلویز بین دا موٹیویشن, نتھنگ ایلس. ہم ٹی وی, تو ہم ٹی وی پہ آ گئے, ہم ٹی وی پہ ڈرامے کر لیے. انہوں نے دے گیو می سچ اے نائس پلیٹ فارم, ڈائریکٹلی انہوں نے مجھے لیڈ دیا اینڈ دے ٹاٹ می ایکٹنگ. آئی ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ. انہوں نے مجھے کچھ بنایا, اس کے بعد باقی چینلس نے مجھے پک کرنا شروع کر دیا. ون بائی ون آئی اسٹارٹیڈ ایکٹنگ. بائی دا تھرڈ ایئر آف ایکٹنگ I had around like 400,000-500,000 followers and I was like, okay, time for the next thing. بزنس شروع کرتے ہیں. تو بزنس شروع کیا, پھر بزنس کو خود بوٹ اسٹریپ کیا. کتنا ٹائم ہو گیا بزنس اسٹارٹ کیا آپ کو؟ 5 سال. 5 سال. اومل بھائی. اومل بھائی کومل, نام بڑا اچھا رکھا ہے. میں بھی صبح بیٹھ کے دیکھ رہا تھا آپ کا برانڈ, تو اومل بھائی کومل. It's catchy. It has, again, like I'm a marketer, so it has that virality, right? سو وہ وائرالٹی رکھنی تھی اس کے اندر, ایک وائرالٹی رکھنی تھی. دوسرا یہ کرنا تھا کہ مجھے کومل عزیز خان نہیں رکھنا تھا اپنے برانڈ کا نام, کیونکہ کومل ابھی کل کو موٹی ہو جائے گی, اس کے 4 بچے ہو جائیں گے, تو پھر وہ ٹرینڈی نہیں ہوگی. کومل کین ریمین ٹرینڈی. ایسے کومل کیوں نہیں رہ سکتی جیسے ششمتا سین رہتی ہیں, کرینہ کپور رہتی ہے؟ آئی مین لائک ابھی تو 60-70 سال کی ہوگی. ہاں, تب تک کا پلان کیا ہوا ہے. مائی کڈس نیڈ ٹو انہیریٹ دس برانڈ اینڈ دیئر کڈس نیڈ ٹو انہیریٹ. اس وقت بھی لگنا چاہیے اومل ہے, یہ کومل نہیں ہے. تو ہاں, تو بائی کومل پھر آپ ہٹا سکتے ہیں نا. اب جنید جمشید کو نے ابھی جے ڈاٹ کرنا پڑ گیا, تو میں نے پہلے سے کر لیا ہے. I could die as well, اللہ نہ کرے, بٹ I could die. تو لائک بائی کومل ہٹا کے اومل پھر بھی چل سکتا ہے. اچھا برانڈ اسٹارٹ. لیکن کومل ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اومل بائی کومل بھی ہوتا اور کومل اپنی ایکٹنگ بھی کرتی, دونوں ساتھ ساتھ کرتے. So that's what I was doing, right? So for the first 3 years پہلے میں نے ایکٹنگ کی, اس کے بعد پھر میں نے اومل بائی کومل شروع کر دیا, اور سائڈ بائی سائڈ میں نے اپنا برانڈ بھی چلانا شروع کیا, کیونکہ بوٹ اسٹریپ برانڈ تھا. لائک آئی واز پوٹنگ ان مائی اون منی اینڈ بزنس پارٹنر بھی تھا میرے ساتھ. تو پھر ہم نے 3rd year آف می ریٹرننگ ٹو پاکستان اینڈ ایکٹنگ, ہم نے یہ برانڈ کھڑا کیا. انہوں نے آپریشنز اور فائنانس دیکھنا تھا, میں نے مارکیٹنگ اور ڈیزائن دیکھنا تھا. لیکن انہوں نے 1 سال کے بعد برانڈ کو دیکھ کے کہا کہ بھائی یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے, اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے, پیسے تو کچھ بھی نہیں آ رہے. اینڈ ہی واز اے ریئل اسٹیٹ پرسن, تو ہی واز لائک پراپرٹی فلپنگ میں تو اس سے کہیں زیادہ پیسے ہیں. سو کومل لائک آئی ایم سوری, آئی کین ڈو دس. میں نے کہا اوکے چلو, ایک تو مارکیٹنگ اور وہ دیکھ رہی تھی میں, ڈیزائن, اب مجھے آپریشنز اور فائنانس بھی دیکھنا ہے, جو مجھے اتنا پسند نہیں ہے دیکھنا. آئی ایم اے کریٹو, چلو یہ بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ایکٹنگ اور یہ چلنا بہت مشکل ہو گیا, رائٹ. اومل بائی کومل اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ویل اینڈ آئی کیم ایٹ اے کراس روڈز ویئر آئی ہیڈ ٹو میک اے چوائس, بیکاز آئی واز گیٹنگ برنٹ آؤٹ اینڈ ونس اگین آئی واز گیٹنگ ڈپریسڈ, بلیکڈ آؤٹ. اتنا میں کام کرتی تھی, میں روزانہ آئی تھنک 20 گھنٹے منڈے ٹو سنڈے کام کرتی تھی. آئی کوڈ ناٹ میٹ مائی فرینڈس, کوئی دوستوں سے نہیں مل سکتی تھی, کہیں نہیں جا سکتی تھی, کیونکہ میں پھنس گئی تھی دونوں طریقوں سے. ڈراماز ہی ماشاء اللہ اچھے چل رہے تھے, کریئر اچھا چلنا شروع ہو گیا تھا. یو نو آئی ہیڈ کراسڈ انسٹاگرام پہ میرے اوور لائک وہی 1.5 ملین فالوورز ہو گئے تھے, وہی 3 سال پہلے والے ابھی بھی چل رہے ہیں. خیر, تو وہ ہو گئے تھے. تھنگز آر ٹیکنگ آف آن بوتھ سائڈس اینڈ آئی ایم لائک اوکے, اب آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, کیونکہ میرے پاس آئی ڈونٹ ہیو انف آورز ان دا ڈے. میں جلدی ہائرنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, مجھے ہائرنگ ابھی آ نہیں رہی ہے, بیکاز آئی ایم اے فرسٹ ٹائم انٹرپرینور, کہ کوئی مینیجر آ کے چلا دے. مینیجر آتا ہے تو پھر چوری ہو جاتی ہے. انہوں نے کپڑے خریدنے میں چوری کر دی. ایسا کچھ ہوا یا 15-20 لاکھ کی چوری ہو گئی. تو میں نے کہا یار اب میں کیا کروں, آئی ہیو ٹو میک اے چوائس. اینڈ میری مینٹل ہیلتھ از بیڈ ایٹ دس پوائنٹ, اونلی بیکاز میں اتنا کام کر رہی ہوں کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اتنا کام کرنا. دونوں کام نہیں ساتھ ہو رہے, دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے. اور آپ کو ادھر پتا تھا پیسے زیادہ اس طرف ہے برانڈ میں, یا پیسے ادھر زیادہ؟ نہیں, مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس ٹائم پہ, مجھے کچھ نہیں پتا تھا, اور میرا دل دونوں چیزوں میں ایکولی تھا. تو آئی ہیڈ ٹو میک اے چوائس اینڈ اٹ واز ویری ویری ہارڈ. لیکن پھر میں نے بیٹھ کے تھیراپسٹ کے پاس گئی, اور وہ کراتے نا آپ کو چیئر پہ, ایک بار اس نے مجھے انٹرپرینور بنایا, پھر اس نے چیئر پہ مجھے جو ایکٹر بنایا. ہم دونوں نے میں نے ہی اپنے آپ سے ایز این انٹرپرینور اینڈ ایز این ایکٹر بات کی, نیگوسیشن ہوئی, نہیں سمجھ آ رہا, لسٹ بنائی پروز اینڈ کونس کی, نہیں ہو سمجھ آ رہا. ایونچولی آئی واز لائک یار ایکٹنگ کو 1 سال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, 1 سال چھوڑ کے بزنس کو 1 سال میں بناتے ہیں, اس کے بعد واپس ایکٹنگ میں چلے جائیں گے. بزنس کو 1 سال کے لیے چھوڑا تو وہ ڈوب جائے گا, ایکٹنگ نہیں ڈوب سکتی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ابھی ایکٹنگ 1 سال کے لیے چھوڑ کے بزنس میں چھلانگ مارتے ہیں.
بزنس پورا فوکس ہے کومل بائی کومل, فوکس جو ہے آپ نے اومل بائی کومل کے برانڈ اور پہ کیا. ان کو آپ نے پلان نہیں کیا کہ میں نے بہت بڑا برانڈ بنانا ہے پاکستان کا ایسے, تاکہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کر سکوں. اچھا جیسے ایکٹنگ چھوڑی نا, ہاں, بلیک آؤٹ, آئی واز سو ٹائرڈ کہ میں برانڈ نہیں چلا پائی. آئی جسٹ یوز ٹو سلیپ پورے دن. ہے تو چھوڑا ہی اس لیے تھا. دونوں چیزیں نہیں ہو رہی, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ہائڈنگ. میں ابھی جو 3 سال سے اب میں پہلی بار نکل کے آ رہی ہوں. آئی واز ہائڈنگ, آئی ہیڈ گینڈ اے لاٹ آف ویٹ. تو فوڈی بھی تو آپ کھا بھی تو سب کچھ رہی ہیں. ہاں, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو ویٹ بڑھے گا. نہیں, وہ آپ دیکھیں کھانا ایک ہیلتھی طریقے سے کھانے سے ویٹ نہیں بڑھتا. اگر آپ ایموشنل ایٹنگ کر رہے ہیں نا, اس سے بڑھتا ہے. تو جو میں سیڈ تھی نا, جو میں نے اتنا کام کر کے اپنے آپ کو ابیوز کیا تھا, یہ میرا ینگسٹرس کے لیے ایک میسج ہے فار پیپل لائک می. میجورٹی پاکستانی کو کام کرنا بالکل نہیں پسند, لیکن کچھ میرے جیسے لوگ ہیں جو ورکاہولکس بھی ہیں, رائٹ. تو پھر یہ بھی ہو جاتا ہے جو میرے ساتھ ہوا. مجھے نہیں پتا تھا برن آؤٹ کوئی چیز ہے, میرے ساتھ ہو گئی. اینڈ نہ ایکٹنگ ہو رہی ہے, نہ بزنس چل رہا ہے, میں سو رہی ہوں. آئی کین ناٹ گیٹ اپ. آئی واز لائک کیا کیا جائے. So that's when I started really working on my mental health. میں نے اپنے اوپر بہت کام کیا. میں نے کہا ابھی زندہ رہنا. کوئی بیچ میں تو اور نہیں آ گیا تھا, کیونکہ یوزولی یہ مسئلے کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں. اگر ہوں گے بھی تو آپ کو لگتا ہے میں بتاؤں گی آپ. ہاں لگتا ہے مجھے اندر تو سوچ رہی ہوگی نا. نہیں, اٹ واز برن آؤٹ. اٹ واز برن آؤٹ. دیکھیے ٹریگر بہت ساری چیزیں کرتی ہیں, لیکن میرے لیے وہ برن آؤٹ تھا. اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس آر آلویز اے ٹریگر, right? It could be your family, it could be your friends, it could be your colleagues, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, or it could be like a romantic thing, it could be anything, right? تو relationships ہمیشہ آپ کی سفر کریں گے جب کوئی ایسی چیز ہوگی. تو میری بھی relationships سفر کری تھی نا. میں تو کہہ رہی ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کچھ کرنے کا, میں تو 20 گھنٹے کام کرتی تھی. anyway, تو پھر میں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت کام کرنا شروع کیا. اب میں فل جو ہے نا مینٹل ہیلتھ گرو ہوں, مجھے ہر طریقے کی چیزیں پتہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے علاج کر سکتی ہیں. آپ میں کسی کا بھی علاج کر سکتی ہوں. آئی کین میک اینی ون ہیپی. آپ انسٹا لائیو پر آئیں گی یا ڈائریکٹلی آپ کے پاس آیا جائے؟ اور ڈائریکٹلی آیا جائے. I will charge a lot of money. اور 1 گھنٹے کتنے پیسے لیں گی؟ I will refer you to people, so I will be a consultant. Excellent. ٹھیک ہے. I have better things to do. I run a company. I'm not trying to heal you. آپ گرو بن گئی ہوگی نا اب تک تو. ہاں, لیکن I have a list of people that I go to, right? So پھر میں نے ساؤنڈ باتھ کی ہیں, میں نے میڈیٹیشنس کی ہیں, میں نے جو ہے تھیراپی کی ہے, میں نے بہت کچھ کیا to like fix myself while I was building my company. لیکن اس ٹائم پہ بھی like میں اپنی کمپنی کو پورا فل ٹائم نہیں دے پائی ہوں. in the last 2-3 years I gave my company enough time کہ وہ build ہوتی گئی. لیکن جیسا دینا چاہیے تھا جیسا دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے پائی because I was working on my mental health as well. But I think now I'm like perfectly fine. I'm very happy. Like 10/10 والی میری mental health ہے. I think a few months. مجھے نا اچھا نہیں لگتا کہ میں آ کے لوگوں کو ایڈوائز دوں جب خود میں آئی ایم اسٹرگلنگ. اب آئی ایم ایٹ اے پوائنٹ کہ میں بالکل 100% صحیح ایڈوائز دے. اور وہ کتنا ٹائم تھا بیچ میں؟ 2 سال 2-3 سال. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو. مجھے لگتا تھا 6 مہینے سال میں صحیح ہو جائے گی. نہیں ہو رہا تھا. I think I had messed myself up too badly by working way too much and being misaligned. ایک اور چیز میں نے یہ کی کہ میں جو ہوں, آئی تھنک جو میری جو پبلک امیج ہے وہ کمپلیٹلی ٹروتھفل نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو واٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے. And I think that also made me very unhappy. And that is why this happened, right? جو میں آپ کو انٹرویو سے پہلے بتائی تھی کہ I have watered down myself and I think میں ٹی وی پہ ایک damsel in distress دیکھتی ہوں جو کہ میں ہوں نہیں, رائٹ. یا مے بی آئی لک لائک گرل نیکسٹ ڈور, یا تھوڑی بمبو جیسی لگتی ہوں, وہ میں ہوں نہیں. تو میں نے اپنے آپ کو واٹر ڈاؤن کیا ہوا تھا ٹو کریٹ اے سرٹن امیج. اینڈ آئی تھنک دیٹ ورکڈ ویل. اٹ گاٹ می اے لاٹ آف فالوورز, ڈراماز وغیرہ مجھے ملے ہیں, لیکن دیٹس ناٹ ہو آئی ایم ٹرولی, رائٹ. سو آئی تھنک اب میرا جرنی یہ ہے کہ بنا ڈرے جو میں اصل میں ہوں میں وہ دکھاؤں. یہ کب سے ہوا ہے؟ ہو گیا, اب آ گئی ہوں آپ کے پاس, ادھر دیکھیں دکھا رہی ہوں میں جو اصل میں ہوں. کومل آ گئی واپس. دا ٹرو کومل. دیکھیں کومل بھی کیا ہے کہ اس کی سائیکلز ہوتی ہیں. کون ہے ویسے کومل؟ کومل بس بہت کچھ ہے, ایک ایکٹنگ ہستی اور ہے. بزنس والے بتا کے اصل کومل کون ہے؟ اصل کومل جو دنیا نے از ایکچولی ویری انسینٹ, ویری شائے, ویری انٹروورٹیڈ, ویری فیمنن. اینڈ اس کو پسند ہے کہ وہ کتابیں پڑھے اور وہ انٹروسپیکٹ کرے, وہ لوگوں کی مدد کرے, اور وہ اپنے آپ میں رہے اور اپنی انرجی میں رہے. اور لوگ کچھ بتاتی بھی نہیں ہے, پھر مدد کرے, بکس پڑھے, کچھ بھی نہیں بتاتی. اچھا مجھے یہ بھی یہ والی سائڈ تو بتاتی ہی نہیں. ہاں یہ نہیں بتاتی میں. کومل کی دوسری سائڈ تو چل رہی ہے باہر, وہ چل رہی ہے. تو آئی تھنک یہاں میں مس الائنڈ تھی. اب دیکھیں نا کومل کے بارے میں جو میں سنوں گا تو میں تو وہی ازیوم. ہاں, اور یہ میری غلطی ہے, میں نے اپنے آپ کو مارکیٹ ایسے کیا. آئی تھنک آئی ہیو ڈن مائی سیلف سم انجسٹس. سو اسی کی وجہ سے دیکھیں میں کہوں گی کہ جس اگر آپ کو کوئی ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے نا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ورنہ آپ کو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا.
ڈپریشن ہوتا ہی تب ہے آپ کو, انگزائٹی تبھی ہوتی ہے جب آپ جو اصل میں ہیں آپ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں آؤٹ آف فیئر. آپ سوسائٹی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ماں باپ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, آپ شوہر کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, دوستوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. فیئر لیسلی جو آپ اصل میں ہیں نا آپ وہ بن جائیں. اچھا کومل, ایک مسئلہ ہوتا ہے اس میں, پھر بہت سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں آپ کے پاس سے. میرے بہت سارے لوگ ہٹے ہیں, پتہ ہے. پھر آپ بس تھوڑا سا یا تو پلان کر لیں تھوڑا سا کہ ٹھیک ہے لون رینجر, ہمت کریں, ایسے آئسولیٹ, الگ مووی دیکھ سکیں سینما جا کے, الگ کھانا کھا سکیں. یس یس, اور اس میں جو پاور ہے, یہ پاور کو یہ آسان کام نہیں ہے ویسے لگ رہا ہے. میں تو آدھی مووی سے اٹھ کے آ گیا تھا ویسے. اچھا نہیں, آئی کین بی الون ناؤ. مطلب اگر آپ کو میں سینما بھجواؤں پوری مووی دیکھنے چلی جائیں گے آرام سے پورے دن, کیا میں ایک سال اکیلے مووی دیکھ سکتی ہوں سینما جا کے. یا یو ہیو ٹو لو یور سیلف, یو ہیو ٹو ریئلی لو یور سیلف. یہ بھی جرنی ہے. اب وہ کیسے کریں؟ by doing what your heart desires. Excellent. Not your parents. آپ کا برانڈ, am I blowing your mind? No مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں. خیر برانڈ کی طرف آتے ہیں. آپ کیا برانڈ پہ کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں, کس طریقے سے کر رہی ہیں, میچنگ سیپریٹس دے رہی ہیں, کیا دے رہی ہیں برانڈ میں؟ اچھا سو برانڈ جو نہیں جانتے ان کی بات, بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں. اچھا برانڈ, کیونکہ میں بہت حب وطن ہوں اور مجھے اپنے کلچر سے, اپنی ثقافت سے بہت زیادہ محبت ہے, تو میں نے فل دیسی کپڑے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور دے آر پارٹی ویئر, دعوتوں میں پہننے والے کپڑے ہیں, اور بہت افورڈیبل ہیں. ایک چیز یہ بھی گیپ تھی مارکیٹ میں کہ وی آر ایکچولی سب سے زیادہ افورڈیبل. آفس ویئر ہیں؟ آفس ویئر بالکل بھی نہیں ہے. اچھا پارٹی میں اگر کسی نے جانا ہو, پارٹی میں جو دیسی لوگ ہیں, اچھا زیادہ وہی ہیں پارٹی, وہ والی پارٹی آپ نے پھر میرے خیال زیادہ آڈینس کو, پھر آپ نے مارکیٹنگ والا کام کیا جو آپ نے, I just explained to you 90% لوگ لے لیا پروڈکٹ مارکیٹ فٹ. ایکسیلنٹ. اچھا دیکھیں, اچھا آپ بتائیں مجھے, پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کس چیز سے انٹرٹین ہوتے ہیں؟ کھانے سے, کپڑوں سے, مووی سے. دو چیزیں ہیں جس سے, ایک ہے شادی 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 اور ایک ہے کرکٹ. جانے کے لیے, کرنے کے لیے, شادی 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 جانے کے لیے. پیپل لو گوئنگ ٹو ویڈنگس, رائٹ. اور اس میں جو ہے آپ کی کافی پرائس اینڈ الاسٹیسٹی بھی ہے ایک طریقے سے, کہ لوگ ادھار لے کے بھی شادیوں کی تیاریاں کرتے ہیں. صحیح نہیں ہے بالکل بھی یہ کرنا, بٹ گریٹ فار مائی بزنس. تو آپ نے شادی میں جانے والی لڑکیوں کے لیے کیا ہے, جو شادی جس کی ہو رہی ہے اس کو اب تک آپ نے ابھی تک انٹرٹین نہیں کیا, وہ ذرا مہنگی ہے. ہاں وہ مہنگی ہے, اور اس کی والیوم کم ہے. اور ہاں والیوم بھی کم ہے, لیکن جن کے پاس ان کے پاس تو کام ہے, جس طرح اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ایک, وہ مارکیٹ کیپچر ہوئی ہوئی ہے. وہ مارکیٹ 2-4-5 لوگوں نے کیپچر کی, وہ ٹاپ لوگوں نے. اچھا لوگ وہاں سے ہلتے بھی نہیں ہیں, وہ تو ایک برانڈ نیم بن گیا نا, اگر اس لڑکی نے پہننا ہے نا تو پھر وہ کلاسی ہے. اب آپ نے ایک نیش پکڑنا ہوتا ہے, آپ نے گیپ دیکھنا ہوتا ہے, تو میں نے گیپ دیکھا. ویسے کومل اس میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا, اس پہ آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ کوئی بڑا برانڈ, مہنگا برانڈ ایک آدھ رات کے لیے پہنیں گی کہ میری میموریز ہیں اس کے ساتھ, یا آپ یہ نہیں کریں گی, یہ پیسہ جو 10-20-25 لاکھ روپے کا ڈریس ہے بڑے ڈیزائنرس کے؟ It entirely depends on how much money you are making. If this money is nothing for you, why not? پہن نہیں, اگر وہ پیسہ کسی اور کو چلا جائے, کسی ایسے بندے کا, کیسے غریب کے پاس. اچھا نہیں, میرا یہ بلیف بالکل بھی نہیں ہے, یہ مجھے وکٹم مائنڈ سیٹ لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلا جائے, ہائے بیچارے غریب لوگ. میں دونوں کر سکتی ہوں, میں دوسروں کی مدد کر سکتی ہوں اور میں یہ جوڑا بھی پہن سکتی ہوں. میرا اس جرنی میں نے آپ سے سیلف لو کی بات کی, تو سیلف لو یہ بھی ہے کہ میں اپنے آپ سے بہت زیادہ پیار کروں, اور اگر میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور میں اتنی سیکریفائسز اپنی لائف میں دے رہی ہوں ٹو ہیلپ مائی کنٹری, آئی ڈیزرو ٹو ویئر اے ڈریس جو کہ 25 لاکھ روپے کا ہے, اور اس سے جو میں خوشی ہوگی, جو میرا سیلف لو بڑھے گا, میں اس سے لوگوں کی 50 کروڑ کی مدد کر سکتی ہوں. اچھا اس طرف آپ کو آنے کا پلان ہے, اپنے برانڈ کو اس طرف لے کر آئیں گی ایونچولی؟ کس طرف؟ جو 25 لاکھ والے ڈریسز ہیں. No, I don't see myself as of now. Acha, I'm very intuitive with my business. So intuition, I don't know, like if you use your, I think you use your intuition in business. تو intuition بھی ہوتی ہے, مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ نا وہ آ رہا ہوتا ہے اوپر سے کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, تو ابھی تک مجھے پتہ نہیں. ڈیزائنز جو آپ کے ہیں وہ کون ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ وہ آپ خود کرتی ہیں کہ یار یہ I ڈیزائن have ہونا a چاہیے؟ lovely team of designers جن کو میں نے بڑے چھانٹ کے ڈھونڈ کے نکالا ہے, اور وہ لوگ کرتے ہیں ڈیزائن, اور میں اوورسی کرتی ہوں, ہر ڈپارٹمنٹ کو اوورسی کرتی ہوں میں. آئی ایم دا سی ای او. بڑی ٹیم رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ 20-25 لوگ ہیں ابھی. اور آن لائن دے رہی ہیں آپ؟ آن لائن دے رہے ہیں. اچھا فار ایگزامپل کوئی فزیکلی دیکھنا چاہے اب تک یہ فزیکلی وی آر اسٹاکنگ, لکی ون پہ ایک اسٹور ہے, دیٹ ون, تو وہاں پہ ہم اسٹاک کرتے ہیں. لکی ون میں آپ کا اسٹور آ گیا ہے؟ نہیں, اٹس اے اسٹور, ملٹی برانڈ اسٹور ہے, اس میں ہم اسٹاک کرتے ہیں. اور آگے پلان آپ کا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال اسٹور ہے. ابھی ہم, آئی ڈونٹ نو اف یو گائز نو, ERP امپلیمنٹ ہو رہا ہے ابھی ہمارا, تو یعنی پہلے سسٹمس بنیں گے پورے, تاکہ جب بیسکلی اگر جس کو نہیں پتہ ہے, تو میں بھی کیا کر رہی ہوں کہ میں بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کر رہی ہوں, اس کے اوپر پھر ہم نے اگر 100 منزلہ بھی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو ہم کھڑی کر سکتے ہیں. تو رائٹ ناؤ ابھی میری کمپنی میں جو میں نے 2-3 سال سے ٹیک اوور کیا ہے, وٹ آئی ایم ڈوئنگ از, میں نے ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں,
KPIs بنائے ہیں, SOPs بنائے ہیں, اور اب پیچھے سسٹمز لگانا شروع کیے ہیں, ERP اور اس طرح کے, اور سافٹ ویئر آرڈر مینجمنٹ کے سسٹمز لگائے جس سے لیکیجز بہت کم ہو جائیں. تو جب ابھی میں ہائپر گروتھ پہ جاؤں گی تو اس میں اتنی لیکیجز نہ ہوں اور میں سکون سے گرو کر سکوں. ابھی تو بیس بنا رہی ہیں آپ. بیس بن گئی الحمدللہ, اور بیس میں بھی آپ کا نام مارکیٹ میں بہت آ چکا ہے باہر. آئی ایم سو گریٹفل. اس سے مجھے یہ بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ آئی واز اے بورن آنٹرپرینور تھی میں, تو لائک اتنی ایفرٹ بھی نہیں لگی ہے تھینک فلی. لائک اٹس جسٹ, میں بتا رہی ہوں نا کہ مائی مینٹل ہیلتھ واز سفرنگ سو مچ کہ میں سائڈ پہ کر رہی تھی, بٹ لائک آئی ہیو ڈن ماشاء اللہ سو ویل. اچھا, ٹارگیٹ کون سے آپ کے جو آپ جن کو ٹارگیٹ کیا ہوا آپ نے؟ SEC B اور C کو میں ٹارگیٹ کرتی ہوں, اور جسٹ گرلز جن کی ینگر گرلز, جین زی اور ملینیلز, اور جسٹ ویمن ہو جن کی شادیاں ہو رہی ہیں تو وہ بری میں یا جہیز وغیرہ میں بھی رکھتی ہیں اپنے کپڑے, کیونکہ ان کو کوانٹٹی چاہیے ہوتی ہے زیادہ, رائٹ, دکھانے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل انسٹاگرام اور فیس بک کا دور ہے, تو کپڑے ایک بار پہن کے پھر آپ دوبارہ پہن نہیں پاتے, تو یہ کپڑے جو ہیں افورڈیبل ہیں, تو وہ وہی لڑکیاں. بہت ایکسپینسو کپڑے نہیں ہیں, بہت ایکسپینسو نہیں ہے. ہمارا کارڈ سائز ہے ایوریج 7,000 سے 9,000 میں آپ کو 3 پیس سوٹ مل رہا ہے شادی کا. اچھا, بس ایسا دے رہی ہیں, مارکیٹ میں تو آگ لگی ہوئی ہے. وی آر دا موسٹ افورڈیبل. پیسے کیسے پورے کریں, انفلیشن تو ہوئی, بجلی کے بل, سیلریز آپ کیسے نکالتے ہیں؟ بہت لین بزنس ماڈل ہے. اچھا, یا جگاڑ. اور وہ جگاڑ آپ کر لیتی ہیں, لوگوں کو فیس کر لیتی ہیں؟ شروع میں خود گئی ہیں باہر, ادھر گلف ولف, ادھر ادھر, 3 تلوار 2 تلوار؟ بولٹن, بنارس. بولٹن بنارس تک بھی پہنچ گئی آپ؟ ادھر ہی اتنے سستے کپڑے بنانے کے لیے کیا میں گلف سے تھوڑی شاپنگ کر سکتی ہوں؟ کر کے دوپٹہ پہنا ہوگا کیونکہ وہ باجی کو پہچان نہ لیں. ہاں, پہچان لیں, کوئی بات نہیں, پہچان لیں. فائدہ ہوا باجی کو پہچاننے, کسی نے باجی کو پہچاننے کا, لوگ خوش ہو جاتے ہیں. باجی شروع بیوقوف تو بنی ہوگی نا لوگوں کے ہاتھ, بہت ہے نا, ابھی تک بنتی رہتی ہے. اچھا, بیوقوف میں بہت ہوں ماشاء اللہ, دل کھول کے بیوقوف ہوں. دل کھول کے, یہ اچھا تھا, دل کھول کے بیوقوف, اسٹیٹمنٹ اچھا تھی. سو بیوقوف تو بنتی رہتی ہوں آئے دن, اٹس اوکے. اچھا جی, کوالٹی کے اوپر فوکس ہے, صرف یہ ہے کہ یار ایک 2 دفعہ پہنے اور پھر نہیں, کوالٹی پہ کوشش کرتے ہیں جتنا فوکس کر سکتے ہیں اس پرائس رینج میں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, اب اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ میں آپ کو ریئل سلک لا کے دے دوں اس کپڑے میں, تو اتنے کا تو سلک کا کپڑا بھی نہیں آتا نا 7,000 سے 9,000 کا. تو آئی تھنک ہماری جو آڈینس ہے معصوم ہے نا بیچارے, تو ان کو 7,000 سے 9,000 میں جو ہے وہ ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے, ان کے ڈریمز اتنے سارے ہیں لیکن وہ اس پرائس میں آ نہیں سکتا. وہ اومل بائی کومل پورا نہیں کر سکتے, اتنے اومل بائی کومل نہیں پورا کر سکتے, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں, تو اس میں کبھی کبھی لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اتنے سارے پیسے دیے اور پھر یہ ملا ہے. پھر وہ نکال کے پکچر لیتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں کسی گروپ میں, پھر وہ ڈالتے ہیں وہاں پہ, پھر وہاں بجاتے ہیں. یہ بڑی پرابلم ہے, بڑی بچتی ہے میری, آئے دن بچتی رہتی ہے. کیوں, کیا مسئلہ, کیا خوبصورت زیادہ ہیں, انٹروورٹ ہیں, یا بس ووکل ہیں, مسئلہ کیا ہے آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے کیوں اتنے زیادہ؟ پورا لنڈن پہ ایک لڑکی ہوئی ہے, ان کے بھی اسٹیٹمنٹ آئے ہوئے ہیں. پھر جب اس لڑکی نے ڈالا تو نیچے میں پڑھ رہا تھا کہ 2-3 لوگوں نے اپنے انگور کھٹے تھے. انگور کھٹے تھے, اردو میں انگور کھٹے تھے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آج ہم آپ کو اردو بھی سکھاتے ہیں. یہ انگور کھٹے میٹھے بھی تو ہو سکتے تھے, ہوا کیا مسئلہ کیا؟ انگور کھٹے تھے. ہاں میڈم یہ کیا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں معصوم ہوں. سر میں آپ کو بتاتی ہوں. سر ہے یہ کہ اگر آپ مجھے پوڈ کاسٹ پہ بھی نہیں بلاتے تو میں بولتی کہ یہ عدنان فیصل بیکار آدمی, کیا پوڈ کاسٹ ہے, کوئی کچھ سنتا ہی نہیں ہے, یہ نہیں کرتا. میں پوسٹ لگا دیتی آپ کے بارے میں, انگور کھٹے تھے. اچھا, کہتے ہیں آیا تو ہاتھ نہ آیا تو پھر گیا, کیا پتہ نہیں, کچھ کہتے ہیں نا ایسا. لڑکی بھی تو کرتے ہیں کہ جب لڑکی ریجیکٹ کرتی ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلے یونیورسٹی کالج میں کرتے تھے, اب تو لڑکے میچور ہو گئے, اب کچھ نہیں کہتے. اب کہتے ہیں اچھا نہیں کہتے, جو لڑکیاں بتائیں گی. لڑکیاں بھی کرتی ہیں, لڑکیاں بھی کرتی ہیں, ویسے دونوں ہی کرتے ہیں, دونوں لڑکیاں لڑکے سب دونوں. انگور کھٹے تو چلتے ہیں یار. کومل کچھ تو ہوا ہوگا جو اتنا مطلب کرتی ہیں, آتی ہیں. ایک دو اسٹار نے بھی, سچ بتا دوں, سچ بتاؤں, بالکل سچ, اگر میں بالکل سچ بتاؤں, آئی تھنک اٹس اے لاٹ آف envy as well, right? A lot of people when they look at me, ہوتا کیا ہے, وہ دیکھ کے انہیں یاد آتا ہے کہ یہ بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے کچھ نہ ہوتے ہوئے یہاں تک آ گئی, اور ہم بھی ایک مڈل فیملی سے کچھ نہ ہوتے ہوئے یہاں تک نہیں آ پائے. تو وہ چیز پھر آپ کو بہت ٹریگر کرتی ہے. میری پریزنس آپ کو بہت ٹریگر کرنا شروع ہو جاتی ہے, اسپیشلی اف یو ار اے وومن. لڑکا تو آپ کو تھریٹ کی طرح نہیں دیکھ رہا ہے, لڑکا تو کسی اور طریقے سے دیکھ رہا ہے آپ کو, تو لڑکا تو آپ کو, تو دیٹ ہیلپس, رائٹ. لڑکوں سے میں بچ جاتی ہوں. لیکن گرلز انفارچونیٹلی یا تو وہ میری فین ہوتی ہیں یا وہ میری اینیمی ہوتی ہیں, بیچ میں کوئی نہیں ہے. دوستیاں کم ہوتی ہیں, 1-2 دوست ہیں اور وہی کافی ہیں. ہاں وہی رہیں گی, وہی ہیں, کیونکہ وہ اور تو آپ کے پاس نہ وقت. اچھا, اب میں دوستی بھی ان لڑکیوں سے کرتی ہوں. ایک ٹربل یہ بھی رہا ہے کہ سکسیس کا ایک ٹربل یہ ہوتا ہے کہ اٹس لونلی ایٹ دا ٹاپ.
رائٹ. تو اب دوست بھی بڑے آپ ریسٹرکٹیڈ بنا سکتے ہیں, کیونکہ جو میرے مسئلے ہیں زندگی کے وہ کیا ہیں. میری زندگی کے مسئلے یہ ہیں کہ او مائی گاڈ میرے امپلائیز نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اب دوسری لڑکی وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو خود امپلائی ہوں. تو لائک وہ ایک میچ نا آپ کا بن بھی نہیں پاتا. اگر ایک another person is an employee and you are a CEO, یا میرے اس مہینے پروفٹ جو ہے وہ 20% گر گیا, وہ کہہ رہی ہے یار مجھے تو پروفٹ ہی نہیں ملتا, مجھے تو سیلری بھی 20 کیا 40% کٹ کے مل رہی ہے, رائٹ. سو وہ ایک لیگ چینج ہو گئی ہے زندگی میں. تو یہ بھی میں بتاؤں گی anyone who wants to be successful, be very careful, like it is gonna be lonely because you're not gonna have friends, you're gonna have a lot of enemies who are gonna be pulling you down. Crabs in a bucket کی اگر آپ کو پتا ہو تو ہم جو پاکستانی ہیں نا, جو یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو مجھ سے سوال کیا, ہم نے تو عیدی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا, ہم نے جو ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو نہیں چھوڑا, ہم نے جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نہیں چھوڑا, عبدالقدیر, ہم نے عاطف میاں کو نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے اگر if someone is climbing up and trying to save us, ہم crabs in a bucket ہیں. crabs in a bucket کی ٹانگیں کھینچنا کب بند کریں گے؟ یہ تو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے, آپ کچھ تو کرتی ہوں گی, تو میں آپ کو تھیوری بتا رہی ہوں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ, اور اسی وجہ سے پاکستان اس حال میں, جو ہمیں بچانے کے لیے آتے ہیں ہم اس کی ٹانگیں. یہ کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل بڑی عجیب سی بات مجھے سمجھنے کو, میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتی تھی, ہمیں واش روم جانے نہیں دیتی تھی, ہمیں بہت زیادہ. تو مجھے لگا جس طرح میں آپ سے مل رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو بندہ آ رہا ہے وہ شاید ایسا کرتا ہوگا. لیکن آپ نے کیسے بلیو کر لیا اس بات کے اوپر؟ کیونکہ ہم ہیومن ہیں, انسان ہے نا, ایونچولی ہم پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا بول رہے ہیں بندہ. اب بات کی ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں سننے کے بعد ڈیسیجن, میں ڈیسیجن نہیں لے رہا تھا, میں منہ سے کچھ نہیں. آپ نے تو بھی کہا آپ نے ڈیسیجن لے لیا. میں نے سنا اور مائنڈ میں لیا, میں نے منہ سے کچھ نہیں بولا. اٹس اے بنچ آف 21-year-old girls. Come on. How can you be so gullible? اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو میں ابھی اس قوم کی ہسٹری بتا رہی ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. انہوں نے عیدی صاحب کو نہیں چھوڑا, عیدی صاحب مرحوم کو نہیں چھوڑا. اچھا ایسا کچھ ہوا نہیں تھا؟ نہیں, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی, آبویسلی میں نے نماز کے لیے بولا ہے کہ آپ لنچ بریک میں نماز پڑھیں. اب آپ اس بات کو ٹوسٹ کر کے کہہ دیں کہ میں نے بولا کہ نماز ہی نہ پڑھیں, تو یہ تو غلط ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی میں آپ کو سرعام کہہ رہی ہوں, 6 مہینے میں اس سے بڑی کنٹروورسی آئے گی, اس سے آگے 6 مہینے میں اس سے بڑی کنٹروورسی آئے گی. یہ تو میرے ساتھ ہوتی رہے گی, بیکاز آئی ہیو ڈریمز اینڈ آئی ول بی شائننگ اینڈ آئی ول بی گروئنگ اینڈ آئی ول بی ان پاکستان. اچھا کنٹروورسی میں جب تک آپ رہے ہیں تب تک آپ زندہ ہیں, اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں, دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. پھر کیوں آئیں گی کنٹروورسیز؟ کیونکہ یہ ہماری عوام کی فطرت ہے. I just explained that to you. عوام تو ہم بھی ہیں, عوام تو آپ بھی ہیں, ہم سب ایسے ہی ہیں. مطلب ہاں ہم سب شامل ہیں اس میں. کوئی اوپر جا رہا ہے. We love gossip, we love pulling people down, we love negativity. آپ ہماری نیوز دیکھیں, ابھی میں اگر کوئی نیگیٹو بات کہہ دوں نا, آپ دیکھا کیا ریل وائرل ہوگی, میں پازیٹیوٹی کی بات کروں گی کوئی نہیں دیکھے گا, رائٹ. سو ہم کافی نیگیٹو لوگ ہیں, تبھی تو پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے نا. اگر آپ اتنی میسو عوام نیگیٹو نہ ہو تو ہم. اچھا چلیں, یہ تو ہو گئی امپلائی والے کا ایشو. چلا میں 1 by 1 کلیئر بھی کر دوں تاکہ آپ کا میسج ضرور لوگوں تک پہنچے, بہت ضروری آپ بول رہی ہیں. یہ بتائیے گا یہ سارا اظہر سے کیا ایشو ہوا آپ کا؟ یہ کون ہے؟ کوئی ایکٹریس وغیرہ ہے, کچھ ایسا ایشو ہوا ہے رابعہ کلثوم کے ساتھ؟ اچھا وہ شوٹ پہ آئی تھی ہمارے, تو شوٹ پہ دیر واز اے لٹل بٹ آف اے ڈس ایگریمنٹ. وہ میری ٹیم جو ٹیم لکھ رہی ہے نا, اس ٹیم کے ساتھ ہوا تھا, میرے ساتھ نہیں ہوا تھا. آئی تھنک کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی کہ آئی تھنک مائی ٹیم تھاٹ دیٹ دے وڈ ڈو اے ڈانس سیکوینس, دے تھاٹ کہ یہ غلط ہے, مس کمیونیکیشن تھی. تو دین دے لیفٹ دا شوٹ اینڈ آئی ڈیڈ دا شوٹ. آپ کا کوئی ایشو نہیں تھا اس کے اندر؟ میری کمپنی ہے تو کسی جگہ وہ لکھ رہی ہیں, فار ایگزامپل سارا اظہر کچھ لکھ رہی ہیں, کسی کامنٹ کر رہی ہیں کسی جگہ پہ, تو اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ کے بارے میں لکھ رہی ہیں. یہ تو ہوتا رہے گا, میں نے آپ کو بتایا یہ ہوتا رہے گا. دس ول کنٹینیو ہیپننگ. آج سرہا ہے اس کا نام, تو آج سرہا نے لکھا ہے, کل کوئی اور لکھے گا. عورتیں تو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, بیکاز آئی ریمائنڈ دیم آف وٹ دے آر ناٹ سکسیزفل اینڈ انڈیپینڈنٹ. عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. ویسے میں اس بات کو نہیں مانتی تھی, میں تو بڑی ہارڈ کور فیمنسٹ تھی, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے یہ شاید سچ ہے. یہ مرد نے شریف کیوں لگ رہے ہیں سچویشن؟ مرد شریف نہیں ہے, مرد کے تو دوسرے مسئلے ہیں, مرد تو کچھ اور کر رہے ہیں نا. تو مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ویسے لڑکے جو ہیں ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. ہاں بھائی, ہم لوگ تو ہم پتہ کیا کسی کی بات پتہ جب کہتے ہیں چھوڑ دفعہ کرو اپنے بھائی یار, کچھ بتاؤ مت. ہاں لڑکیاں شروع ہو جاتی ہیں, مطلب لڑکیاں شروع نہیں ہو جاتی لیکن بس شروع ہو جاتی ہیں, مطلب میں ایسا میرے پیچھے پڑتے ہیں سب. ہاں ہے, دیکھیے لڑکیوں کے پاس نا اتنی اپرچونیٹی نہیں ہے. تو ابھی جب
یہ ہر جگہ گوسپس میں لڑکیاں, ایسا تو نہیں کہ لڑکیوں کو گوسپ پسند ہوتے ہیں, لڑکوں کو شاید کم پسند. آئی تھنک ابھی جو ہے جو فیمیل پاپولیشن ہے ابھی اس کے پاس اس طرح کی سکسیس اور پاور نہیں آئی ہے. یہ پہلی جنریشن ہے جس کے پاس آہستہ آہستہ کر کے پیسہ آنا شروع اور ہو یہ رہا جو ہے. بوم ہے یہ سوشل میڈیا, ہاں اس سے بھی ہوا ہے, مسئلے زیادہ ہوئے ہیں. پہلے بھی ہوتا تھا, اب نظر نہیں آتا تھا, اب ذرا زیادہ نظر آنے لگ گیا ہے. ہر بندہ ہاتھ صاف کر دیتا ہے. صحیح. اچھا میں نے دیکھا کچھ آپ کے پاس کچھ ایسی بھی آئی ڈیز ہیں جو بالکل نئی آئی ڈیز ہیں, جن کا نہ فالوئنگ ہے نہ فالوورز ہیں, وہ بہت بڑے بڑے پیرا لکھ رہے ہیں. انگور کھٹے تھے ان کی بھی, وہ بھی انگور والے ہی ہیں. اچھا آپ نے انگور بہت جمع کیے ہیں. میں تو انگور I reject a lot of people. I have very high standards. میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا اپنی جو میری لائف ہے, آئی لو ایکسلنس. مجھے ایکسلنس بڑی اچھی لگتی ہے اور میں خود بھی ہر چیز میں نا ایکسلنس کی طرف جاتی ہوں. تو جو میرے ٹائپ کے انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے تو لائک سکسیزفل بہت ہیں لیکن تھوڑے سے انپاپولر ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے. تو جو ہمارے ٹاپ ٹیم پلیئرز ہیں, جو میرے مینیجرز ہیں, دے آر ویری ہیپی بیکاز وہ ہیں ہی وہ والے لوگ جو ایکسلنٹ والے تھے, ان کو میں نے پروموٹ کر کے بہت سارے پیسے دے دیے. اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے یا جاب نہیں دی یا ان کو پروبیشن کے ٹائم پہ گڈ بائی کہہ دیا. ان سب کے کیا ہو گئے, انگور کھٹے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والے بچ گئے کہ آپ کے لیے لڑکیاں بول رہی ہیں. اگر یہاں لڑکا ہوتا, اچھا لڑکی, اچھا اگر آپ لڑکا ہوتی جی اور یہ سب لڑکیاں بول رہی ہوتی, پھر کیا ہوتا آپ کے ساتھ؟ پھر میرے اوپر ہراسمنٹ کا کیس لگتا. ہوئے ہم تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. Yes, you gotta be careful. آفس میں لڑکیوں کے ساتھ بھی اچھے. السلام علیکم بہن, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شادی کریں آپ جلدی. ہاں بڑا مسئلہ ہے بھائی, بہت مسئلہ ہے. اللہ میں کچھ نہیں بولوں گا, میں بہت ڈرتا ہوں بھائی لڑکیوں سے. مجھے کوئی تو چلے ایٹ لیسٹ میرے اوپر تو یہی بات آئی نا کہ نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی, ایٹ لیسٹ کوئی ہراسمنٹ. ہاں یہ والا نہیں ہے ایٹ لیسٹ نا, یہی ہو سکتا ہے پیسے نہیں دیتی تھی یا تھوڑی سی غصے والی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ نہیں ہوا کہ بالکل ہی لیگ سے باہر نکل جائے. یہ فائدہ ہے لڑکیوں کا ویسے, ورنہ تھوڑا سا لڑکا ہو تو پھر ہو جاتا. Hence the peace on my face کہ چلو ایسی بات ہوئی ہے. اچھا جی, ایک چھوٹی سی بات اور بھی کرنی تھی. یہ جو آپ ٹیچر تھیں, تو یہ کیا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم چیٹنگ کرتے ہیں ایگزام وغیرہ میں چھوٹی موٹی؟ یہ میں نے بڑی پرانی, یہ میری بات آپ نکال رہے ہیں کہ میں نے چیٹنگ کی تھی IBM میں. IBM میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا, میں نے چیٹنگ کی تھی اور اس کے بعد پھر میں امریکہ پڑھنے چلی گئی تھی جہاں پہ مجھے فل اسکالرشپ ملی تھی. تو اچھا آئی واز ایکیڈیمکلی ویری گڈ, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ سے فرسٹ آنے والی, اور ہر جگہ میرا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تو IBM میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا, اور اس کے بعد IBA سے جب مجھے نکالا گیا تھا چیٹنگ کر کے پکڑتے ہوئے, تو اگلے سال میرا لمز میں بھی ایڈمیشن ہوا تھا اور میرا باہر کی یونیورسٹی میں بھی, ہر جگہ پہ فل. IBA سے آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے نکال دیا گیا تھا؟ اور میں سالوں جو ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے چیٹنگ کیوں کی ہے. تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب جو میں نے اپنا پورا مینٹل ہیلتھ کا جرنی کر لیا ہے اور آئی ایم الائنڈ ود مائی سیلف, میں نے سیلف سابوٹاج کیا تھا. میں نے چیٹنگ جو کی تھی نا, آئی تھنک آئی واز ویری انہیپی ایٹ IBA, اور مجھے ونس اگین لگا تھا کہ آئی ایم پلینگ ٹو اسمال. IBA میں ہو کے؟ یس. پھر IBA اسمال ہو گیا تھا آپ کے لیے؟ یس, I was playing too small, so I self-sabotaged and I cheated because میں کبھی بھی چیٹنگ کرنے والی. آج بہت سارے بچے IBA سے ریزائن تو نہیں دوں گا, چھوڑ ہی دیں گے آج تو. ابھی IBA والے بڑے ناراض ہونے والے ہیں, ویسے بھی ناراض ہیں کہ میں یہ بولتی ہوں. ویسے آپ کو پرواہ نہیں ہے کسی کی ناراضگی کی, میں نے دیکھ لیا جو آپ نے بولنا آپ نے بولنا. میں اب بھی ایسا ہونے والا ہوں, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے تھوڑا سا. ابھی آپ کا ڈر ختم ہو گیا. ڈر کے آگے جیت ہے. ہاں ڈر کے آگے جیت ہے, مجھے لگتا ہے ڈر کے آگے درد ہے. درد ہے اس کے بعد جیت ہے. یہ اچھا ہے. تو یہ میجر سیٹ بیک نہیں کہیں گے اسے آپ؟ یہ میجر سیٹ بیک تھا. جس طرح سے میں نے کہا نا کہ وہ جو میں اپنی سین فرانسسکو میں میری جو نوکری تھی اور میں ڈپریس ہو گئی تھی, اور پھر مجھے آئی ریئلائز کہ سین فرانسسکو کی نوکری بھی آئی واز پلینگ ٹو اسمال. تو سملرلی IBA کا بھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا, مجھے نہیں سمجھ آیا میں نے چیٹنگ کیوں کی ہے. اور یہ بھی لوگ ریلیٹ کریں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی رومانٹک ریلیشن شپ ہوتی ہے جس میں شاید ہم چیٹ کرتے ہیں یا سیبوٹاج کرتے ہیں, لڑ جاتے ہیں یا کچھ کر جاتے ہیں. اصل میں نا ہمارا سب کانشیس جو ہے نا وہ سیلف سیبوٹاج کر رہا ہوتا ہے ہماری اس چیز کو, کہ وہ راضی نہیں ہوتا, وہ الائن نہیں ہوتی چیز ہم سے. تو IBA دنیا کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی, لیکن میرے لیے اس سے بھی کچھ بڑا تھا. بہت اچھے. تو اس وجہ سے میں نے سیبوٹاج کیا ہے اس کو, میں نے چیٹ کیا. اس میں IBA کا ایشو نہیں تھا, اس میں آپ کی اپنی سوچ تھی. میرا سب کانشیس 95% آف یور برین از رن بائی یور سب کانشیس, 5% از کانشیس. تو اب مجھے سمجھ آیا کہ میں نے سیبوٹاج کر کے میں کک آؤٹ ہوئی ہوں, تاکہ وہ تو آپشن ہی رہی نا میرے پاس. اب I had to play big and apply abroad. And I was afraid of rejection. I was afraid of ڈر کے آگے درد ہے. تو میں وہ درد سے بچ رہی تھی نا. اگلے سال میرا لمز میں بھی ایڈمیشن ہوا, اگلے سال میرا باہر بھی ایڈمیشن ہوا, میں باہر چلی گئی. اچھا یہ کنفرم ہے ڈر کے آگے درد ہے, پھر ڈر کے آگے وہ ڈر کے آگے جیت ہے. اوہ کیا بات ہے, ڈر کے آگے جیت ہے. ہاں وہ درد ہمیں ایک دفعہ لینا ہوگا. آپ تو میرا خیال وہ درد آپ لے چکی ہیں. میں بار بار لیتی ہوں نا, ہر 5 سائیکلز میں ایسا کچھ آتا ہے. تو اب جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اب آ کے آئی ایم بینگ ٹرو ٹو مائی سیلف, اور میں صحیح سے انٹرویو دے رہی ہوں. وہ بھی میں کیوں دے رہی ہوں, جب تک مجھے لنکڈن والی مار نہیں پڑی ہوتی نا, لنکڈن والی مجھے مار پڑی, اس میں نیچے لوگوں نے لکھا ہوا ہے اب ایکٹریسز آ کے برانڈ چلائیں گی تو یہی ہوگا.
I read it and I was like, yaar, I am a very smart. So then I was like, yeah, I need to go and just show my true self. I need to stop being so scared. I need to show that I'm smart. तो ये ना मार भी ज़रूरी होती है. तो ये जो बार बार पढ़ी ना IB से चीटिंग हो गई, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में नौकरी थी और डिप्रेशन हो गया उस नौकरी से, या अभी जो ये बार बार मेरे बारे में बातें हो रही हैं, कभी वॉइस ऑफ कस्टमर पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, और पता आपको सब है वैसे एक बात है, नजरें आपने प्रॉपर रखी हुई हैं. अच्छा पता है आपको ये रेजर शार्प. अच्छा एक और सीन किया मैं, एक होता है ना बंदे ने, जैसे मैं एज अ बिजनेसमैन देखता हूँ कि यार ये 5-10 लोग मैंने पता है मेरी हिट लिस्ट पे होते हैं कि ये इनको नजर रखनी है, चाहे मैं कुछ बोलूँ भी नहीं उनको. ऐसा नजर रखी हुई है कि ये कौन से वाले 4-5 लोग हैं आपको पीछे पड़े. नजर अपने पास, अपने अंदर, तो वो तो लगे रहेंगे फिर जब तक नजर रखेंगे. Your job is to shine and ग्रुप पे नजर फिर कैसे रखी हुई है आपने लिंक्डइन और? ये मेरी जॉब का पार्ट है, अपने ऊपर नजर रखने का एक एक्सटेंशन है कि मेरे बारे में क्या बात है. वो एक्सटेंशन होना चाहिए, वो एक्सटेंशन तक ही रहना चाहिए. उन लोगों पे कोई ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योर फोकस शुड बी यू, सेल्फ लव. एक चीज़ तो आप कर सकती हैं. अब आपका ब्रांड है, ठीक है, और देखो ये ब्रांड ऐसा है कि मैं भी एक ब्रांड का ऑनर हूँ. मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरा ब्रांड रोड पे पड़ा और हर बंदा उसको लात मार के निकल जाए, ठीक है. तो कुछ ये भी तो सोचा होगा ना कि यार अगर ब्रांड की तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो लीगली तो आपका हक बनता है ना, पाकिस्तान आपको अलाउ करता है. उन्होंने तो यही बात की हुई है कि ये इतनी जालिम है, ये लीगल केसेस करती है. यही तो मेरे बारे में बात है. ये जुल्म है, लीगली जाना है जुल्म. मतलब आप आके एज अ स्टारडम यूज भी कर रही है. चोर को आप जाके FIR काटेंगे तो वो तो यही बोलेगा कि आपने जुल्म किया है. तो ऐसा सेंसिबल लोगों को तो ये जुल्म नहीं लगता, उनको लगता है लीगल. सेंसिबल लोग कितने हैं पाकिस्तान में? हाँ ये भी वैसे सही कहा, सेंसिबल लोग अब ज़्यादा हो गए, पता नहीं है नहीं मुझे, लेकिन लीगली तो लोग लीगली तो जा सकते हैं. आप जाएंगे? आई डिड ना, आई डिड, उसके ऊपर भी तो लिखा है उन्होंने, बात ही उधर से शुरू हुई है. अच्छा तो आप लीगली गई तो इनको प्रॉब्लम शुरू हुई है ना. अच्छा, एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स. तो घर पे ही आप तो फीस भी नहीं देती हूँ? नहीं, फीस देती हूँ. फीस देती हैं? या. तो आपने अभी तक लीगल नोटिस तक रखा है या कोर्ट में केस चल रहा है? अभी तक लीगली मैंने कुछ भी नहीं किया है. तो मैं किस किस को सू करती फिरूँ? तुमने मेरे साथ ये कर दिया, तुमने मेरे साथ वो कर दिया, पूरी ज़िंदगी में यही करती रहूँ, सू ही करती रहूँ? ये तो नहीं कर सकती. आई हैव टू फोकस ऑन माई जर्नी एंड आई हैव टू कंटिन्यू वर्किंग वेरी हार्ड एंड इवेंचुअली ट्रूथ सामने आ जाता है. और अगेन आपको ब्रांड आपको लगता है कि वो जवाब दे देगा. कहते हैं ना सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज. इस पे काम करने जा रही हैं कि यार मेरा ब्रांड जो है ना सबको जवाब देगा ही देगा. फोकस ऑन द टारगेट, दैट्स इट. और सक्सेस बनाते रहो और वो तकलीफ में आते रहेंगे सबके सब. और कोई तकलीफ में आके कुछ लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, सब इधर उधर गिरते रहेंगे. और हमने क्या करना है? इग्नोर करना है. पीस, इनर पीस. एक्सीलेंट. लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मार पड़ी है ना, मुझे मार पड़ी है. मैं वरना अभी आके बिल्कुल ही कोई बेकार से इंटरव्यू देने. कोमल, अगर ये मार नहीं पड़ेगी ना आपको, तो आप रीइन्वेंट भी नहीं करती. आप शायद थोड़ा स्लो भी हो जाती है. मारो से आप जरा सीधी हो रही है. मेटामॉर्फोसिस. और ये मार के बाद ही आप यहाँ पहुंची, मार के बाद और आप आगे जाएंगी. आप चाहते हैं आपको मार पड़ती रहे, पता है? क्योंकि मुझे क्या किंग क्या आपका ये, यस, है ना, मार पड़ती है काम करें. मैं रिलेट कर रहा हूँ. खैर जी, नहीं, सफरिंग से आती है ग्रोथ. जो हीरा होते हैं ना, वो बनते हैं प्रेशर में. तो हीरा बनने के लिए आपको प्रेशर चाहिए होता है. और वो प्रेशर हर बंदा नहीं ले सकता, वो भी टैलेंटेड लोग. I chase suffering, yeah, I chase suffering because suffering causes. और ना मिले आप खुद कहते हो लाओ यार कुछ मुझे दो. नहीं, वो अल्लाह मियाँ की बहुत देन है, देते रहते हैं सफरिंग, देते रहते हैं. मैं रोती रहती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ क्या तुम्हारे से, अच्छा ठीक है मेरी बेहतरी के लिए, ओके फाइन. अल्लाह मियाँ सफरिंग भी उनको देते हैं जिनको पता होता है अल्लाह मियाँ को बर्दाश्त करने वाले लोग. बर्दाश्त तो बहुत है, बर्दाश्त आपके अंदर बहुत है, और ये मेरा ख्याल में आपको बहुत ज़रूरी है देना. रेजिलियंस एंड ग्रिट. क्यों भाई, टर्की क्यों पसंद है आपको? टर्की बहुत पसंद है क्योंकि मुझे वहाँ की शॉपिंग बहुत पसंद है. सस्ती है इसलिए? नहीं, फिर सस्ती वाली बिल्कुल भी नहीं करती मैं. आई हैव एक्सपेंसिव टेस्ट. कहाँ है आपका बैग? कौन सा आपका बैग? कहाँ है? बैग तो नॉर्मल केट स्पेड का है, पुराना. वो इसलिए लाए होंगे कोई छीन ना ले रास्ते में, इसलिए तो नहीं किया? नहीं. वो अच्छे वाले बैग कहाँ? फैंडी वैंडी के? नहीं, वो नहीं लिए. अच्छा, अभी नहीं लिए. वो जो है वो टू बी हस्बैंड दिलाएगा. टू बी हस्बैंड दिलाएगा, वो बहुत अमीर आदमी होना चाहिए फिर तो. हाँ, 10-15 लाख रुपए से स्टार्ट होता है. व्हाई नॉट? हाँ, व्हाई नॉट? मतलब ये ज़रूरी है कि वो फैंडी दिला सकता हो? नहीं, लेकिन दिला दे तो अच्छा है. व्हाई नॉट? विश तो रखनी चाहिए. जब आपने कहा देखिए, अ वुमन इंस्पायर्स अ मैन टू मेक मनी. तो मैं अपने हस्बैंड को इंस्पायर करूंगी तो वो पैसे बनाएगा. तो अब मैं बोलूंगी फेंडी तो फिर वो पैसे बनाएगा ना. अगर मैं बोलूँ नहीं मैं सूखी रोटी खा के रह जाऊंगी तो फिर वो, जैसा तुम बोलोगे सरताज मैं तुम्हारे साथ हर गर्म ठंडे हाल में रह लूंगी, इसी बंद भी कर दोगे ना तब भी फिर देखिए ना पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाएगी. अगर जो लड़कियां जिनके पास पावर है उनको स्टैंडर्ड, क्या बात है, स्टैंडर्ड, तो लड़के खुद काम करेंगे. अगर लड़के स्टैंडर्ड हाई कर देंगी तो लड़के काम करेंगे. मुझे फेंडी दिलाना है, मुझे एलवी दिलाना है, मुझे गुची दिलाना है. एंड लाइक अब मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर करने की. तो फिर मैंने स्टैंडर्ड्स तो हाई रखने हैं ना. ज्यादा खूबसूरत लड़कियां कूद पड़ी इस काम में तो क्या होगा? तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी बेटर हो जाएगी. सारी खूबसूरत लड़कियां शुड हैव हाई स्टैंडर्ड्स. सोचो ज्यादा पैसे कमाऊं,
یس. خواتین پہ ایک آخری یہ بتائیے گا کہ جو خواتین کا دکھایا جاتا ہے ہمارے ڈراموں کے اندر کہ صبح سے لے کے شام تک ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے, مار پڑ رہی ہے, ایسا ہے بھی ہمارے معاشرے میں یا صرف دکھایا جا رہا ہے؟ آئی ایم شیور ہوگا, اگر ہوگا تو دکھایا جا رہا ہے. لیکن وٹ آئی اتنے مت برے ہیں ہمارے کہ بس صبح شام آتے نہیں, آئی ساتھ تھنک تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. تو آئی تھنک عورتوں کو وکٹم مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے. میں بلیم نہیں کر رہی, اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے پلیز اپنے آپ کو امپاور کریں, پلیز آپ تعلیم حاصل کریں, پلیز آپ نوکری کریں. آج کل بہت سارے مواقع ہیں نوکری کرنے کے. اور اس پہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ساری لڑکیوں نے میرے بارے میں لکھا, کچھ میرے میل امپلائیز بھی تھے جو لکھ سکتے تھے, انہوں نے اس لیے نہیں لکھا کیونکہ لڑکوں کو پتہ ہے کہ بیٹا اگر میں نے یہ لکھ دیا تو مجھے کوئی اور مجھے نوکری نہیں دے گا, اور نوکری نہیں دے گا تو بیٹا شادی نہیں ہوگی. رائٹ, لڑکوں بڑے مسئلے ہیں بھائی, تو لڑکے اپنے کریئر کو بہت زیادہ سیریسلی اس وجہ سے لیتے ہیں. آج ویسے آج کے پہلا میرا 200 کا پوڈ کاسٹ ہوا ہے جس کے اندر ایک کوئی لڑکی بیٹھ کے لڑکوں کو بڑا مظلوم ثابت کر کے, نہیں میں بالکل بھی ایسا نہیں کہہ رہی, خود آٹو پہ ہو گئے, آٹو پہ, کیونکہ مسئلے لڑکیوں کے چل رہے ہیں نا, تو وہ بیچارے سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ساری لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں, اب میں بھی لڑکی ہوں ایک, اور یہاں پہ بھی اتنی ساری لڑکیاں بیٹھی ہیں. تو بٹ اینی وے, آپ جو کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, آپ کا سوال کیا تھا لڑکیوں کا؟ لڑکیوں کے لیے کہ جو ڈومیسٹک ابیوز کا بھی یہی ہے. دیکھیں, اگر آپ اب یہاں پہ آپ کے پاس اتنے سارے امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان امپلائیز کا آپ کو پتہ چل جائے نا کہ ادھر کے علاوہ انہیں کبھی کوئی نوکری نہیں مل سکتی, تو آپ بھی ابیوزو بنیں گے. یہ ہیومن نیچر ہے. ابیوزو کیوں بنوں گا میں, مطلب اٹ از ہیومن نیچر کہ آپ انفیئر ورک پریکٹس اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ یہ فری اکانومی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ نوکری چھوڑ کے جا کے کہیں اور نوکری کر سکتی ہیں اور آپ کا بھی نقصان ہوگا, تو آپ ان کے لیے ایک ہیلدی ورک انوائرمنٹ رکھتے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے. سملرلی میں جن کے ساتھ بھی ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے, خدارہ اپنے کریئر کو سیریسلی لیں, اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کو سیریسلی لیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد کی رسپانسبلٹی نہیں ہے گھر کی کفالت کرنا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے کیا بات ہے, میں آج تو اردو کلاسز چل رہی ہیں, تو آپ جو ہے, لیکن آپ پلیز بھی فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ, اپنی نوکری کو اتنا سیریسلی لیں جتنا اس ملک کے مرد لے رہے ہیں. پلیز یہ کریں, یہ بیک اپ نہ رکھیں کہ کوئی بات نہیں میں نوکری چھوڑ کے شادی کر سکتی ہوں اور پھر ہسبینڈ از گونا ٹیک کیئر آف می. رائٹ, پھر وہی ہسبینڈ مسئلے مسائل کبھی کبھی کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے پھر جا کے گروپس پہ لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو بی ویری کیئرفل. اینڈ میں اس پہ بھی یہ کہوں گی کہ آپ اگر اپنے, میرے ساتھ بھی انڈسٹری میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے کہ یعنی کچھ پرومس کیا ہے پیسے یا ٹائٹل اور وہ نہیں دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنے سوشل میڈیا پہ جا کے لکھوں, کیونکہ مجھے اپنے کریئر سے بڑی محبت تھی اور میں لانگ ٹرم دیکھ رہی تھی. رائٹ, تو لڑکیاں کبھی کبھی ایموشنل ہو جاتی ہیں, اس طرح کی چیزیں کر لیتی ہیں. ڈونٹ ڈو اٹ. آسانی سے اپنی جاب کو کوئٹ نہ کریں, کوشش کریں جو مسئلے ہیں ان کو ریزالو کرنے کی. سوشل میڈیا پہ جا کے ایموشنل نہ ہوں, اور کریئر کو اپنے بہت اسٹرانگ کریں تاکہ اچھا کریئر آپ نے فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, اس کے بعد آپ نے ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. رائٹ, ایموشنلی بھی آپ اتنے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں کہ بھائی اس کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتی. اپنے اکیلے کھانا کھانا, ریسٹورینٹ جانا, یا اکیلے مووی دیکھنا, یا اکیلے ٹریول کرنے سے آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. تو پھر جب آپ ایموشنلی اور فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس ملک میں یہ جو ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے وہ ہو. تو اس میں لڑکے کی بھی غلطی ہے, اس میں لڑکی کی بھی غلطی ہے, اس میں ماں کی بھی غلطی ہے, اس میں باپ کی بھی غلطی ہے, اس میں ساس کی بھی غلطی ہے, سسر کی بھی غلطی ہے. ہم نے ایک سوسائٹی ایسی بنائی ہے جس میں عورت ڈیپینڈنٹ ہے. اور نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. شروع سے ٹریننگ ہونی چاہیے. انٹر ڈیپینڈنٹ, میں انڈیپینڈنٹ بھی نہیں کہہ رہی. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اتنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں کہ وہ شادیاں ہی نہیں کر رہی ہیں. رائٹ, وہ کہہ رہی ہیں ہمیں مرد کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی نہیں بننا, ان سے بھی سیکھیں کہ اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں. اچھا, آپ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ مرد کی ضرورت ہے بہت. انٹر ڈیپینڈنٹ, مرد کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے, رشتوں کی ضرورت ہے. رائٹ, سو یہ بھی نہیں کرنا. لیکن اگر اس نے اسٹینڈرڈ بہت ہائی سیٹ کر دی ہیں تو وہی تو انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئی. پھر مطلب اب آپ, ہاں یہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تھوڑا سا نیچے نہیں آ جائے, آپ بھی باقیوں کو بھی میسج دیں. مے بی ان اے فیو ایئرس, اور ٹائم لگے گا آپ کو نیچے آنے میں, تب تک مل جائے گا.